على عباد الله الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہم سبوں کو بنایا۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سبوں کو اپنے احکام اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دیتا رہے۔ کلام اللہ کی آیت کریمہ جو سورہ نحل میں 125 آیت نمبر ہے، کلام اللہ جو 30 پارے میں ہے، اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو ہدایت کی راہ بتلائی، جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اس پر تاکید فرمائی اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس پر اللہ کی طرف سے رکاوٹ بھی ڈالی گئی اور نہ ماننے پر جگہ جگہ پہلے قوم کے ان آداب کو بھی ظاہر کیا کہ اس سے پہلے نبیوں کی باتوں پر جو قوم نہیں چلی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کا عذاب بھی آیا، وہ قوم تباہ و برباد بھی ہوئی۔ کلام اللہ میں یہ وہ تمام واقعات موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کلام اللہ کو ہم سمجھیں، کلام اللہ کو ہم پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ کلام اللہ تاج پر سجا کر رکھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا، یہ کلام اللہ قرآن کھانے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ کلام اللہ صرف تعویذ کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، یہ کلام اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے کہ ان کلام اللہ کے مطابق، ان آیتوں کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی تمہاری بنتی جائے گی۔ اگر تم نہیں مانو گے، نہیں سمجھو گے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، حالات بد سے بدتر تمہارے سامنے آئیں گے، رات و دن پریشان رہو گے، لیکن اپنے اعمال کو جب تک تم نہیں سدھارو گے، تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، امن و سکون کی زندگی تمہیں نہیں مل سکتی۔ آج کلام اللہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، جائزہ لے لیا جائے، کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں، جائزہ لے لیجیے آپ محلے میں، کتنے لوگ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، جائزہ لے کے دیکھ لیا جائے، کتنے لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، کتنے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اگر جائزہ ہم لیں تو 10% بھی نہیں ہے۔ جمعے میں کچھ زیادہ تعداد ہوتی ہے، کیا 5 وقت ہم لوگوں کا نماز فرض نہیں ہے؟ کیا ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ایک مسلمان ترک کرتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے حد سے باہر ہو گیا، بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں، لیکن
وہ بارڈر تو پار نہیں کرتا ہے، لیکن نماز چھوڑ چھوڑ کر گناہ کرتے کرتے اس انسان پر یہ امید کبھی کی جا سکتی ہے کہ وہ بارڈر پار بھی کر جائے. اور بارڈر پار راضی کر رہے ہیں لوگ، یہ دن بدن مشاہدے میں آ بھی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں وہ تازگی نہیں ہے، ایمان میں وہ مضبوطی نہیں ہے، ایمان میں وہ حرارت نہیں ہے، ایمان میں وہ قوت نہیں ہے کہ غلط بات میرے سامنے آئے اور برملا یہ کہا جائے کہ یہ غلط ہے، حرام ہے، نہ میں خود کروں گا نہ تمہیں کرنے دوں گا. اگر ایمان میں تازگی ہوگی، ایمان میں وہ حرارت ہوگی، ایمان میں وہ قوت ہوگی، مسلمان بالکل سنتے ہی کہے گا یہ غلط ہے، ہمیں اسے نہیں کرنا ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے قریب ہمیں نہیں جانا ہے. لیکن جب ایمان آخری درجے کا ہو، ایمان گناہ کرتے کرتے جب انسان دل کو سیاہ کر لے، اس کے سامنے حرام کاری ہوگی، اس کے سامنے حرام کام ہوگا، اس انسان کو احساس تک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، صحیح بات دل میں آنے کو تیار نہیں ہے، سچی بات دل گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اعمال بد کو چھوڑ کر اعمال صالحہ کو اپنائیں، اپنے دل کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے ایمان میں وہ حرارت پیدا کریں کہ کہیں بھی غلط کام کرنے کا کوئی کوشش کرے ہم اکثر انکار کر دیں، اور دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کے مطابق چلنا ہمیں ضروری ہے، اور اس کے مطابق چلنے ہی میں ہماری دنیا اور آخرت بننے والی ہے. اگر یہ ایمان میں قوت، ایمان میں یہ حرارت ہو جائے گی، انسان جان بوجھ کر نماز ترک نہیں کرے گا، انسان جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولے گا، انسان جان بوجھ کر دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا، انسان جان بوجھ کر کسی کے دل کو نہیں دکھائے گا، اور انسان جان بوجھ کر حرام کاموں میں ملوث نہیں ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے ایمان میں تازگی ہوگی، اللہ کا استعداد ہوگا کہ جس اللہ نے اس کام سے ہمیں منع کیا ہے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، جس اللہ نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس اللہ سے زیادہ نہ کوئی طاقت والا ہے، نہ ہوگا، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسی ذات آئے گی. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ اس کی تعلیمات پر چل کر اس روئے زمین پر تمام انسان کامیاب ہو سکتا ہے، امن و سکون کی زندگی حاصل کر سکتا ہے. تو اس نبی کے تعلیمات پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا آتاکم الرسول فخذوا، رسول تمہیں جس کا حکم کرے تم اس کو کرنا شروع کر دو، اور رسول جن چیزوں سے تمہیں روک دے تم اسے رک جاؤ. لیکن کیا رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے کیا ہم رک رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس چیز پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں؟ کیا دلوں میں اس کا احساس ہو رہا ہے؟ آج تو ہمارا ایمان اس حد تک آ چکا ہے کہ ہم خود غلط کر رہے ہیں، غلط کا احساس دلوں میں نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، حرام ہے، نبی نے منع کیا ہے، آج اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ضد میں اترا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کیا تم اللہ کے حکم کی بغاوت کرو گے؟ کیا تم نبی کے تعلیمات، کیا تم نبی کے حکم کی بغاوت کرو گے؟ اگر تم بغاوت کرو گے تو جان لو تمہاری دنیا میں بھی خیر نہیں، اور آخرت میں جو حشر ہونا ہوگا وہ ہوتا ہی رہے گا.
اس لیے آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اکابرین نے مدرسے قائم کیے کہ مدرسے میں جا کر علم حاصل کرو، لیکن اگر تم مدرسے میں نہیں پہنچ سکا، مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، علم نہیں سیکھا جس کو حاصل کرنا فرض تھا، تو تم اپنی زندگی کی ترتیب بنا لو اور اپنی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور دین سیکھو اور سمجھو، حلال سمجھو، حرام سمجھو، اپنی زندگی کے شاہراہ کو تم صحیح رخ پہ ڈالنے کی کوشش کرو. یہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کیا جاتا ہے، بری باتوں سے روکا جاتا ہے. لیکن آج کہا جائے ہمیں کیا ضرورت جماعت میں جانے کی، ہمیں فرصت نہیں ہے، آج ہمیں یہ عذر ہے، آج ہمیں یہ عذر ہے. کیا یہ دین ایک ایسی کم تر چیز ہے کہ انسان اپنی جان کو نہ کمائے، انسان اپنے مال کو نہ کمائے، انسان محنت نہ کرے، دین اسے حاصل ہو جائے گا، دین اسے آ جائے گا؟ کیا حرام و حلال کی تمیز اس سے پیدا ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. اس کو محنت سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جانی مالی قربانی دینے کی ضرورت ہے. ہمارے دعوت و تبلیغ کے لوگ رات و دن لگے رہتے ہیں کہ محلہ صحیح ہو جائے، محلے کے لوگ صحیح ہو جائیں، مسجدوں سے رابطہ اس کا ہو جائے، مسجد کے اعمال سے جڑ جائے. لیکن ہمارے ارد و نواح میں ایسے قابل لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی کام نہیں، یہ مسجد پھر رہے ہیں، پیٹ پال رہے ہیں. یہاں تک ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، ہمارا ایمان بڑا گندا ہو چکا ہے کہ ہم کچھ کہنے سے پہلے سوچتے نہیں ہے. وہ اپنی جانی مالی اپنے خرچ کو لے کر مسجد میں آ کر آپ کے دروازے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارے اندر دینداری آ جائے. حرام چھوڑ دو، حلال کو اختیار کرو، محلہ صحیح ہو جائے، گاؤں صحیح ہو جائے، تمہاری زندگی بدل جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے. لیکن آج بجائے اس کے ساتھ دینے کے، آج اس پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے. یقین جانیے روح کو بدلنے کی ضرورت ہے، حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ نے زبان دی ہے، اس زبان کو صحیح طریقے پر ہمیں اسی دنیا میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں زبان دی تھی، کس چیزوں میں استعمال کیا؟ میں نے تمہیں لمبی چوڑی صحت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ کیا حلال پر زندگی گزارا، حرام سے بچا یا نہیں؟ حلال پر زندگی گزاری نہیں، جوانی کہاں صرف کیا، بوڑھے پا کو کہاں لگایا؟ علم دیا ہم نے، تم علم پہنچایا یا نہیں؟ مال دیا صحیح طریقے سے خرچ کیا یا نہیں؟ صحیح طریقے پر حاصل کیا یا نہیں؟ اللہ کے یا انسانی چیزوں کی پوچھ ہوگی، اور انسان ہر ایک چیز میں اگر صحیح نہیں ہے تو انسان پھنستا ہی جائے گا اور اس میں چلا جائے گا کہ پھر اس کا حشر وہی ہوگا جو ہم اپنی زبان سے نہیں بدلا سکتے. اس لیے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیے، روح بدلیے، دعوت و تبلیغ سے جوڑیے، اجتماعات میں شریک ہوئیے اور کچھ وقت لے کے اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے ارادے سے، دین کے اصلاح کے لیے، اپنی بھی اصلاح، دوسروں کی بھی اصلاح کے لیے آپ جانی مالی قربانی دیجیے. انشاءاللہ ہم سبوں کی زندگی بدلے گی، ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب ہوگی، اللہ راضی ہوگا، نبی کی روح کو راحت پہنچے گی اور ہمیں یہاں بھی سکون ملے گا. انشاءاللہ تعالی مر کے جائیں گے وہاں بھی ہمیں امن و سکون ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.